حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صاحب سے ایک صغیرہ گناہ ہو گیا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا عمل جس سے میرے گناہ دھل جائیں۔ اس وقت پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 114 نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے یہ عمل ان کے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیز و اقارب اور اہل و عیال کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس لوٹے تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہنے لگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے علاج معالجے پر بھرپور توجہ دی، مگر کچھ افاقہ نہ ہوا۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم گسار چچا جناب ابو طالب بھی انتقال فرما گئے۔ ابھی جناب ابو طالب کی موت کا غم کچھ کم نہ ہوا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی غم گسار بیوی کی موت کا غم بھی برداشت کرنا پڑا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو طالب کی موت کے 3 یا 5 دن بعد اس جہان فانی سے کوچ فرما گئیں۔ چند ہی دنوں میں 2 غم گسار ہستیوں کے وصال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد غمگین کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی آرزو تھی کہ ان کے چچا جناب ابو طالب ایمان سے سرفراز ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتاً فوقتاً انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے تھے، تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کی حمایت اور دین اسلام کی بدولت وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مرتبہ کے حقدار ہوں۔ روایات میں آتا ہے، جب جناب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور ایک مرتبہ پھر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جناب ابو طالب نے جواباً کہا، اے بھتیجے، میں جانتا ہوں تو میرا خیر خواہ ہے، لیکن میں اس سے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں قریش والے یہ نہ کہنے لگیں کہ موت کے ڈر سے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واپس جانے کے کچھ دیر بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے وصال کی خبر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جاؤ اور ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کے جنازے میں شمولیت اختیار کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر فرما رہے تھے، اے میرے پیارے چچا، آپ نے میرے ساتھ صلہ رحمی کی اور میرے حق میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ عز و جل اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور آپ کو نیک اجر عطا فرمائے۔ جناب ابو طالب کا نام ہمیشہ اچھے لفظوں میں لیا جاتا ہے اور لیا جاتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت فرمائی۔ جیسا کہ گزشتہ سطور میں بیان ہوا، جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا عباس بنی امیہ نے دیکھا ان کے بھائی کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے، اللہ کی قسم میرے بھائی نے وہی کلمہ پڑھا ہے جس کا حکم آپ نے انہیں دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے وصال سے قبل قریش کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہوں، اور وہ امین اور صادق ہیں۔ اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ عرب کے دور دراز علاقوں کے نادار اور ضعیف لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اور اس دعوت کو قبول کرنے کی وجہ سے وہ معتبر ہو گئے ہیں۔ بس جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور اگر میری زندگی وفا کرتی تو میں ان کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوتا اور ان کی کفالت کرتا۔ حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں، میرے والد جناب ابو طالب نے میرے دادا جناب عبد المطلب کی پیروی کی اور وصال فرمایا۔ جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ مجھے جناب عبد المطلب کی قبر میں دفن کرنا۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو ان کی اس وصیت کا ذکر کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح انہوں نے کہا ہے ویسا ہی کرو۔ پھر ہم نے انہیں غسل دیا اور جناب عبد المطلب کی قبر پر لے گئے۔ جب ہم نے جناب عبد المطلب کی قبر کو کھولا تو میں نے انہیں قبلہ رخ لیٹے دیکھا۔ حضرت سیدنا حمزہ کا قول ہے جناب ابو طالب سابق الایمان تھے اور کسی بھی مشرک کی حمایت نبی کے لیے سرے سے بھی حرام ہے۔ جناب ابو طالب کے لیے مسلمان ہونے کا علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مشرک سے اپنے دین کے لیے مدد لے۔ کئی تذکرہ نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ جناب ابو طالب نے اسلام قبول کر لیا تھا مگر انہوں نے اپنے ایمان کو دوسروں سے خفیہ رکھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی عبداللہ بھی ان تذکرہ نگاروں میں ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے اسلام قبول کیا تھا اور آپ نے اپنی تصنیف الصحابہ میں جناب ابو طالب کے اس قول کو بطور تصدیق پیش کیا ہے کہ جب مشرکین مکہ کے اکابر سردار اکٹھے ہو کر جناب ابو طالب کے پاس آئے تھے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہمارے معبودوں کو باطل ٹھہراتے ہیں، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشرکین کے جواب میں فرمایا تھا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں حق بات کہنے سے پیچھے نہ ہٹوں گا۔ اس موقع پر جناب ابو طالب نے کہا تھا اللہ کی قسم میرا بھتیجا درست کہتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جناب ابو طالب کا یہ کہنا کہ میرا بھتیجا درست کہتا ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور زبان سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ حیدر کرار حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے ابتدا میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید پر لبیک کہا اور اسلام قبول کیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد بچپن سے ہی نیک عادات و اطوار کی مالکہ تھیں۔ آپ جناب عبد المطلب کی بھتیجی اور رشتہ میں جناب ابو طالب کی چچا زاد تھیں۔ آپ نیک عادات اور عمدہ خصائل کی بنا پر جناب عبد المطلب نے آپ کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا۔ جیسا کہ بیان ہو چکا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ اور دادا کے وصال بعد اپنے چچا جناب ابو طالب کے زیر سایہ پرورش پائی۔ آپ نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سگے بچوں کی مانند عزیز رکھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شیب ابی طالب میں میسوری کے ایام بسر کیے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں موجود مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا تو آپ بھی مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ بنت اسد سے والہانہ محبت تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح تکریم کرتے تھے جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کی تعظیم کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے تھے اور آپ کے پاس آرام کرتے تھے۔ جب آپ کے فرزند حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو حیدر کرار حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریمہ کی خدمت میں یوں عرض کیا ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی آپ کے گھر آئی ہیں اور میں آج سے پانی بھروں گا اور باہر کے تمام امور کا نگہبان ہوں گا جبکہ وہ چکی پیسیں گی اور آٹا گوندنے میں آپ کی معاون ہوں گی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہوا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر ملی تو آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
سرا نے کھڑے ہو کر فرمایا ماں، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے اور تم نے بھوکا رہ کر مجھے کھلایا پلایا اور اپنے لباس کی حاجت کو ختم کرتے ہوئے مجھے لباس مہیا کیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کرتا دیتے ہوئے فرمایا انہیں میرے اس کرتے میں کفن دینا۔ فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے، میں اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجوں۔ ایک صاحب سے جب گناہ ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صاحب سے ایک صغیرہ گناہ ہو گیا، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی۔ اس پر پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 114 نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور دن کے آخر میں اور رات کے آخر میں نماز پڑھا کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت تمام امت کے لیے ہے۔ گناہ کرنے والے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ نصیحت خاص میرے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری سب امت کے لیے۔ اللہ پاک سے عاجزانہ دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔